بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 266، سورۃ حج، آیت نمبر 41۔ ان آیات کے اندر اسلامی حکومت کا دستور اور منشور جو ہے اس کا تذکرہ ہے کہ جب جہاد ہوتا ہے، شرعی جہاد، اور شرعی جہاد کے صدقے میں اسلامی نظام اور اسلامی حکومت جو قائم ہوتی ہے، تو اس اسلامی نظام کا ڈھانچہ اور اس کی اہم مرکزی جو دستور اور منشور ہے وہ کیا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو الذین، یہ وہی لوگ ہیں، ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم ان کو قوت دے دیں زمین کے اندر، ملک میں، تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور حکم کریں گے نیکیوں کا اور روکیں گے برائیوں سے، اور اللہ ہی کے لیے تمام کاموں کا انجام۔ الذین ان مکناہم، یعنی وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا اور جن کو اپنے ملک سے نکالا گیا بغیر حق کے اور بغیر جرم شریک ہے، بلکہ ان کا جرم تو تھا ہی نہیں۔ اگر ہے جرم، یعنی جرم کی کوئی بات ہے، تو وہ یہ ہے کہ ربنا اللہ، کہ وہ اپنا خالق اور اپنا مالک، اپنا نظام چلانے والا صرف اللہ کو مانتے تھے۔ یہ تو جرم نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا کوئی جرم نہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر حکومت مل جائے تو الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ان مکناہم، مانا اگر ہم ان کو اقتدار عطا فرمائیں، تمکین کا معنی قوت دے دیں، مکنہ یمکن، تمکین کا معنی قوت دے دینا اور اقتدار عطا کر دینا، زور دینا، غلبہ دینا، فی الارض، زمین کے اندر، یعنی ملک کے اندر جو علاقہ انہوں نے فتح کیا ہے، تو ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، اور وہ آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں گے۔ یعنی ایسا نظام قائم ہوگا نماز کا کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ بے نمازی نہ ہوگا، اور نظام زکوٰۃ ایسا ہوگا کہ کوئی شخص بغیر زکوٰۃ ادا کرنے کے نہ رہے گا، ہر آدمی زکوٰۃ دینے والا ہوگا، لہٰذا غربت ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح بے نمازی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کوئی بے نمازی نہ رہے گا۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم کریں گے، نیک چال چلن رہے گی، اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ تو یہ نیک لوگوں کا، یہ اسلامی حکومت کا، یعنی اگر سچے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے تو مسجد آباد اور پر رونق ہو جائیں گی، زکوٰۃ کی ادائیگی عام ہو جائے گی، اور اس کی تقسیم کا ایسا نظام بن جائے گا کہ کوئی ننگا بھوکا نہ رہ جائے، نیک کاموں کا چلن ہو جائے، اور تمام برائیاں دم توڑ دیں گی، اور دنیا جنت کا گویا کہ ایک نمونہ بن جائے۔ تو سوچو نا، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہ کرے، اور سب کاموں کا انجام جو ہے نا وہ خاص اللہ کے لیے ہوگا۔ یعنی آج بھی اگر مسلمان گو آج بھی مغلوب اور کافر غالب نظر آ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کا پانسا پلٹ دے اور مسلمانوں کو منصور اور مغلوب کر دیں۔ تو صحابہ کرام کا دور اور خلفاء راشدین کا دور آپ دیکھیں تو ایسا کوئی شخص آپ کو نہ ملے گا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور ایسا کوئی شخص آپ کو نہ ملے گا اس تاریخ میں کہ جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، بلکہ منافقین اپنے منافقت اور نفاق کو چھپانے کے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے تھے، اور ایسا نظام زکوٰۃ تھا کہ کوئی ننگا اور بھوکا آپ کو نظر نہ آتا، اور نیکی کا ایسا حکم اور برائیوں سے ایسا روکا گیا کہ ایک عورت حیرہ بغداد سے چلتی ہے بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے، جو کہ 800 کلومیٹر فاصلہ راستہ ہے، اور وہ بغداد حیرہ سے چلتی ہے زیورات سے لیس اور خوبصورت، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تطوفی ببیت اللہ لا تخافی الا اللہ، وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا کسی سے وہ نہیں ڈرے گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ عورت حیرہ سے مدینہ گئی اور مکہ گئی اور جا کر طواف کر کے واپس آئی تو ان سے پوچھا کہ آپ نے لوگوں کو کیسا پایا، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ایسا دیکھا جیسے سب میرے سکے بھائی ہیں، ایسا امن قائم ہوا اور ایسا نظام۔ جب سے مسلمانوں نے نماز کو اہمیت نہ دی
اور زکوٰۃ کی اہمیت چھوڑ دی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، تو اب بدامنیاں ہے، بے حیائی ہے، سود ہے، گناہ ہے، اور مسلمان مظلوم اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ نظام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ یہ آیات اصل میں تو مسلمانوں کو اس حکومت سے پہلے نازل تھی، یہ ان کی بشارت اور ان کی تعریف کی گئی ہے، معنی ایسا وہ نظام قائم کریں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ ان آیات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے، اور تسلی میں تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے، اور تخفیف دنیاوی کے اندر اقوام مکذبہ کا ذکر ہے۔ یعنی جس طرح کہ یہ بات ہے کہ ہر امت کے اندر قربانی باقی رہی ہے، جیسے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسِكًا، حضرت حابیل اور قابل سے قربانی چلی آ رہی ہے، اور ہر امت کے اندر یہ قربانی کی سنت جاری رہی ہے۔ اسی طرح جہاد بھی ہر امت کے اندر رہا ہے، اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی تکذیب بھی ہمیشہ رہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام دعوت دیتے رہے، ان کا انکار ہوا، ان کی تکذیب ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت قوموں کے بارے میں کہ وہ قوموں کو ہلاک کرتے رہے، یہ سنت بھی مستمرہ اور سنت جاریہ ہے۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اے رسول اللہ تیری تکذیب مکہ والوں نے کی ہے، اور تجھے مکہ سے یہ نکال رہے ہیں، اور تجھے ہجرت پر مجبور کیا، اور تجھ پر ظلم کیا گیا۔ تو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، کوئی انوکھی اور نئی بات نہیں ہے، تجھ سے پہلے ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ پریشانی نہ کر، تسلی رکھ، ہم ان قوموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وہیں یکذبوک، اگر یہ تیری تکذیب کرتے ہیں تو فلا تحزن، مانا پریشان نہ ہو، یا فصبر، صبر کیجئے، اس لیے کہ فقط کذبت قبلہم، تکذیب کی ہے ان سے پہلے، مکے والوں سے پہلے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی، عاد کی عادیوں نے، اور سمود نے، قوم ابراہیم اور قوم لوط، اصحاب مدین، یعنی مدین والے جو تھے، اس میں اصحاب مدین اس لیے کہا ہے کہ وہ اصحاب الایکہ جو بن والے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں، تو مدین کے دونوں یعنی رہنے والے۔ وکذب موسیٰ، اور خاص کر موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب بھی کی گئی ہے۔ ایسے جلیل القدر پیغمبر اور فرعون کے پاس گیا تو ان کی بڑی تکذیب کی گئی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے مہلت دی ایسے کافروں کو، لیکن میری مہلت کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، بلکہ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پس دیکھ کیسا ہوا میرا عذاب۔ نکیری اصل میں نکیری تھا، یا کو حذف کیا تو نکیر یا کسر باقی رہ گیا۔ اصل میں یہ نکیری انکار سے ہے، اور انکار کا معنی ہے ناشنا حالت، یعنی نئی حالت۔ معنی یہ ہے کہ پہلی اچھی حالت تھی، اور جب ان پر دوسری حالت آئی تو وہ اچھی حالت ختم ہو کر بری حالت آ گئی، جو عذاب والی حالت ہے۔ پہلے امن اور سکون اور خوشی والی حالت، بعد والی حالت جو ہے وہ عذاب والی اور وہ ذلت والی حالت آ گئی۔ تو اس لیے اس کو نکیری کا معنی میری عقوبت، میری گرفت، میری سزا کیسی رہی، معنی سخت ترین رہی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، پس بہت سارے گاؤں ایسے تھے، اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح ان کو مٹا کر رکھ دیا۔ وہی ظالمتن، اور یہ بڑے ظالم تھے، کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ فہی خاویتن، پس یہ گاؤں جو ہے نا گرے ہوئے، علی عروش، اپنی چھتوں کے بل، جیسے وہ گاؤں گرے اور ان کے بعد ان کی دیواریں گرتی گرتی وہ چھت نیچے آ گئے، اوپر دیواریں، اور وہ ریت اور ڈھیری، ایک ریت کے ڈھیری بن گئے، اور ابھی آپ دیکھیں تو وہ آپ کو ٹیلے نظر آئیں گے، وہ مکانات نہیں ہیں۔ وبئر معطلہ، اور بہت سارے کنویں، معطلتن، جو ویران پڑے ہوئے، وقصر مشید، اور محلات مشید مانا جو چونہ کیے ہوئے، پلستر کیے ہوئے، مشید کہتے ہیں شاد شید مانا چونے سے ان کو پلستر کیا گیا ہے۔ تو قصر مشید کا معنی یہ بھی ہے کہ بلند محلات، بڑے بڑے محلات یا مضبوط محلات۔ تو وہ قومیں جو ملیا میٹ کر دی گئی، وہ ویران اور وہ کنویں جو اجڑے ہوئے پڑے ہوئے، اور وہ بڑے بڑے محلات جو ڈھا دیے گئے ہیں، جو گرا دیے گئے ہیں۔ افلم یسیروا، کیا یہ مکے والے نہیں چلتے فی الارض، زمین کے اندر، اور جا کر دیکھتے نہیں ہیں۔ فتکون لہم قلوب، اور ہو ان کے لیے دل، یعقلون بہا، جس کے ذریعے یہ سمجھ سکیں۔ آنکھیں تو ہیں، آنکھوں کے ساتھ تو دیکھتے ہیں، لیکن دل کی آنکھوں کے ساتھ یہ نہیں دیکھتے، مانا سوچتے نہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ فتکون لہم قلوب، ان کے لیے دل ہوتا ہے، یعقلون بہا، جس سے یہ سمجھ جاتے، او آذان، جن کے لیے کان ہوتے، یسمعون بہا، جس سے یہ سنتے، مانا ان باتوں کو غور توجہ کرتے۔ فإنہا، بے شک بات یہ ہے، یہاں ضمیر قصہ ہے،
مانا واقعہ یہ ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب، دل اندھے ہوتے ہیں، التی فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے۔ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن جب تک وہ عبرت حاصل نہ کرے، وہ ڈرے نہ اور اس کے اندر خوف نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ہے، محض دیکھنے سے اور سننے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ تو آپ سے عذاب مانگتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، کہ جلدی عذاب لے آؤ۔ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عذاب کی دھمکی ہے، عذاب کی دھمکی ہے، تو یہ کب آئے گا؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، لیکن اللہ ہرگز خلاف نہیں کرتا وعدہ، وہ اپنے وعدے کا، جلدی مت کرو، اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا، بے شک ایک دن، عند ربک، تیرے رب کے ہاں کا، الف سنتن، 1000 کی طرح، مما، ان دنوں میں سے، تعدون، جن کو تم شمار کرتے ہو۔ مراد اس سے یہ کہ قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یومن سے مراد یوم القیامت ہے، یا یومن سے مراد یوم من العذاب ہے، یعنی عذاب کا ایک دن تیرے رب کے ہاں کا، الف سنتن، وہ 1000 سال کی طرح، مما، ان دنوں میں سے، تعدون، جن کو تم شمار کرتے ہو۔ یعنی ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی تباہی اور تخریب کاری کر دیتا ہے کہ جو 1000 سال میں کوئی نہیں کر سکتا، یعنی صدیوں لوگ لگے رہے اور اتنی تباہی مچے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سیکنڈ اور ایک آن کے اندر جو اتنا کام کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنے ہی گاؤں والے ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ان کو مہلت دی ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یہ بڑے ظالم تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑا ہے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے ہی طرف واپس آنا ہے، اور قیامت کا عذاب تو یقینی ہے، میرے عذاب سے بچ نہیں سکو گے، لہٰذا انبیاء کی تکذیب نہ کرو، انبیاء کی بات کو مانو، اور مسلمانوں پر ظلم اور ستم نہ ڈھاؤ۔